اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں عقیل سبزئی سنو پختونخوا کے پشاور اسٹوڈیو سے لائیو۔ ان تمام سننے والوں کو اور دیکھنے والوں کو سلام قبول ہو جو کہ سنو نیٹ ورکس اور ریڈیو پاکستان کے ذریعے ہمیں سن رہے ہیں۔ خیبر پختونخوا کے ایشوز پاکستان کے ایشوز ہے، پاکستان کے ایشوز ہمارے جتنی بھی وفاقی یونٹس ہیں ان کے ایشوز ہیں، اور اس کا ایک قومی مظاہرہ کل رات ہم نے اس عشائیے میں دیکھا جو کہ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر صاحب نے دیا ہوا تھا، اور اس میں پاکستان کی تمام پولیٹیکل لیڈرشپ نے، تمام اسٹیک ہولڈرز نے شرکت کی، نیک خواہشات کا اظہار کیا۔ اور سب سے اچھی بات جو مجھے لگی ہے، جو کہ آئی ایس پی آر کی جانب سے ڈیٹیل سامنے آئی ہے، کہ آرمی چیف نے جو بحران تھا، جنگ کی جو صورتحال تھی، بلکہ جنگ ہو رہی تھی، اس دوران قومی قیادت کی بلوغت کو، ان کی سنجیدگی کو، ان کے کردار کو سراہا، اور ساتھ میں بہت واضح انداز میں نوجوانوں کی بھی تعریف کی، اور پاکستان کے مین اسٹریم میڈیا کو آہنی دیوار قرار دے دیا۔ جب ہم ایک دوسرے کو سپیس دیں گے، جب ہم ایک دوسرے کی ضرورت محسوس کرتے ہوئے پاکستان کی مفادات کا تحفظ کریں گے، تو کوئی شک نہیں ہے کہ ایک روشن مستقبل ہمارا ہمیشہ منتظر رہا ہے۔ پاکستانی عوام نے، پاکستان کے پولیٹیکل لیڈرشپ نے، پاکستان کے اداروں نے، پاکستان کے میڈیا نے بالخصوص ثابت کیا کہ ہمارے اندر یا ہمارے درمیان جتنی بھی فاصلے ہوں گے، جتنی بھی اختلافات ہوں گے، جمہوری انداز میں ایک ڈومین کے اندر رہتے ہوئے ہم ان پر بات بھی کریں گے۔ اس کے لیے ہمارے پارلیمنٹس موجود ہے، ہماری پولیٹیکل پارٹیاں موجود ہے، وقفے وقفے کے ساتھ جو ہماری عسکری قیادت ہے ان کے ساتھ انٹریکشن بھی ہوتا ہے۔ اور اس تمام صورتحال میں جو سب سے اچھی بات سامنے آئی ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان کے عوام جو بدامنی ہے، جو دہشت گردی ہے، جو کہ معصوم لوگوں کو شہید کرنے کا سلسلہ ہے، پاکستانی عوام کا ذہن کھل گیا ہے، ان کو پتہ چل گیا ہے کہ پاکستان کے اندر جو پراکسز کام کر رہی ہیں ان کے پیچھے کون کھڑے ہیں۔ ٹی جی ایس پی آر نے کل ایک غیر ملک کی ٹیلی ویژن کو جو انٹرویو دیا ہے، اس میں انہوں نے ثبوت پیش کیا ہے ایک پڑوسی ملک کے مداخلت پر مبنی ان پراکسز کی جو کہ پاکستان کے اندر خودزار جیسے واقعات میں ملوث رہی ہے۔ پاکستان کو اس کی جغرافیائی اہمیت کے تناظر میں دیکھنے کی ضرورت ہے، اور اسی تناظر میں آپ کو یاد دلاتا چلوں کہ اسی دوران جب انڈیا کے اندر ایک بار پھر جنگی جنون کو ہوا دینے کی کوشش کی جا رہی تھی اپنی ہزیمت کو مٹانے کے لیے، اسی دوران پاکستان کے وزیر خارجہ جو کہ نائب وزیر اعظم بھی ہے اسحاق ڈار صاحب، وہ بیجنگ کے دورہ پر تھے۔ 3 دن انہوں نے بیجنگ میں بہت مصروف گزارے، اور سب سے اچھی خبر یہ آئی کہ انڈیا جس ملک پر، جس ہمارے پڑوسی ملک کے کاندھے پر بندوق رکھ کر اسے بطور ریاست پاکستان کے خلاف استعمال کر رہا تھا، اس ملک کا وزیر خارجہ بھی اسحاق ڈار صاحب کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، اور 10 جون کو ایک بار پھر کابل میں چائنا، پاکستان اور افغانستان کے وزرائے خارجہ کے درمیان مذاکراتی عمل ہوگا، اور اس کے نتیجے میں آپ کو، پورے پاکستان کو اس خطے کے استحکام، امن اور معاشی ترقی کے حوالے سے اتنی اچھی خبریں ملے گی کہ انڈیا کی فرسٹریشن میں مزید اضافہ ہوگا۔ کوئی بھی ملک نہیں چاہتا کہ اس کے پڑوس میں یہ ٹینشن ہو، مگر جو پاکستان کو انڈر اسٹیمیٹ کر کے جس طریقے سے انڈیا نے یہاں پر کارروائیاں کی، اور جس طریقے سے انڈیا کی مودی سرکار کو، جو کہ ایک انتہا پسند ہندو سرکار ہے، ہزیمت اٹھانا پڑ رہی ہے انٹرنیشنل میڈیا کے اندر، انٹرنیشنل فورسز کے اندر، اہم ممالک کے اندر، اور خود کانگریس کی جانب سے، وہ پاکستان کے لیے بہت فائدے کا سبب وہ تمام عوامل بن رہے ہیں، اور پاکستان کو چاہیے کوئی سلسلے میں اپنا سفارتی جو مشن ہے اس کو ایکٹیویٹ کرے۔ اسی سلسلے میں گزشتہ روز بلاول بھٹو زرداری صاحب نے اسلام آباد میں وزیر اعظم شہباز شریف صاحب کے ساتھ تفصیلی ملاقات کی، اور پاکستان کے جو وفود تشکیل دیے گئے ہیں جو کہ منتخب پارلیمنٹیرینز اور مختلف لیڈروں اور وزراء پر مشتمل ہیں،
وہ عنقریب مختلف ممالک اہم ممالک کے کیپٹلز کا دورہ کریں گے. ویسے بھی پاکستان کا مقدمہ بہت مضبوط ہے اور کل اسی سلسلے میں ڈی جی ایس پی آر اور جو سیکرٹری داخلہ ہے انہوں نے میڈیا کے سامنے ایک پریس بریفنگ کے دوران پاکستان کے مقدمے کو ثبوتوں کے ساتھ شواہد کے ساتھ رکھا ہے. انٹرنیشنلی اس وقت پاکستان کا پلہ باری ہے اور اسی سلسلے میں ہم کہہ سکتے ہیں کہ پاکستان نے اگر اپنے کارڈز ٹھیک طریقے سے کھیلے تو اس کے بہترین نتائج برآمد ہوں گے، نہ صرف یہ کہ پاکستان کے حق میں بلکہ پورے خطے کے حق میں. اس والے پروگرام میں انہی ایشوز پر بات کریں گے. ہمارے ساتھ شامل ہوں گے ڈاکٹر عامر عبداللہ صاحب جو کہ ایکس صوبائی منسٹر ہے، پروونشل منسٹر ہے، بریگیڈیئر ریٹائر سید نذیر مومن صاحب جو کہ ان تمام چیزوں کو بہت قریب سے دیکھتے ہیں، ممتاز تجزیہ کار اور جنگ نامہ کے مصنف فخر کاکا خیل صاحب جو کہ انٹرنیشنل فریم ورک میں ان تمام ایشوز کو دیکھنے کے عادی ہے اور ان کی بہت بڑی کنٹریبیوشن ہے. اور اسلام آباد سے ہمیں جوائن کریں گے سینئر صحافی احمد منصور. اس وقت فخر کاکا خیل صاحب ہمارے ساتھ لائن پر موجود ہے. السلام علیکم فخر کاکا خیل. وعلیکم السلام. بہت شکریہ کہ آپ نے ٹائم نکالا اور ہم آپ کے کام سے سیکھتے بھی ہیں، ہم آپ کے کام کو اپنے حساب سے یوٹیلائز بھی کرتے ہیں. آپ نے زبردست قسم کی جو ہے نا کتاب لکھی ہے جس میں اس پوری ریجن کی جو پریکسز ہے اور اس ریجن کے پریکسز کے بننے کے جو عوامل ہے، جنگ نامہ کی میں بات کر رہا ہوں، اس میں تمام تفصیلات موجود ہے. اور اس میں کل بھی اس کے چیپٹر کو پڑھ رہا تھا تو اس میں یہ منظرنامہ موجود ہے. آپ نے لداخ وغیرہ یا چائنا کے رول کے بارے میں جنگ نامہ میں جو ڈیٹیلز بتائی ہے، تو لگ یہ رہا ہے کہ آپ کو پہلے سے پتہ تھا کہ یہ تمام چیزیں اس ریجن میں ہونے والی ہے. اب ہم کہاں کھڑے ہیں، چائنا کہاں پر کھڑا ہے، انٹرنیشنل کمیونٹی کہاں پر کھڑی ہے اور ہمارا پڑوسی ملک بھارت کہاں کھڑا ہے؟ بہت شکریہ عقیل یوسفزئی صاحب. ایکچولی اس کتاب کا ٹائٹل ہی ہے گلگت سے گوادر تک گریٹ گیم کا احوال. بالکل. اور اسی ریجن کے اندر جیسا کہ ہم نے اپنے آپ سے اور مطلب آپ سمیت جتنے ہمارے سینئر ہیں جنہوں نے گزشتہ 40 برس سے اس وار کو کور کیا، تو ان کے جو تجربات تھے یا ان کے جو خاطرات تھے ان سے سیکھنے کا موقع ملا. نہیں آپ پیدل چل کر خاک چھاننے والے صحافی ہیں، ملنگ آدمی ہیں، آپ خود گئے ہیں، ہم گھروں میں بیٹھ کر لکھتے ہیں اور تبصرے کرتے ہیں، مگر آپ پر ہمیں فخر ہے بلا شبہ کہ آپ نے جو کام کیا ہے اور اس میں جو ڈیٹیلز موجود ہے سب لوگوں کو اس سے استفادہ حاصل کرنے کی ضرورت ہے. جی لیکن دیکھیں کہانی تو شروع ہوتی ہے اس وقت سے جب آپ لوگ رپورٹنگ کرتے تھے اور آپ رپورٹ کیا کرتے تھے کہ اس خطے میں جہاد کے نام پر 2 سپر پاور کی لڑائی جاری ہے اور کس طریقے سے پراکسی کریٹ ہو گئی، 7 کے قریب جو کریٹ کیے گئے، 7 دھڑے مجاہدین کے، اور وہیں سے ہی جنم ہوا القاعدہ کا. اور اب کی بار آپ دیکھ رہے ہیں کہ جو مختلف صرف داعش نہیں ہے، ایکچولی ہر وہ جو اس وقت تحریک چل رہی ہے، چاہے وہ بلوچستان میں ہو، چاہے وہ خیبر پختونخوا میں ہو، جو پارلیمانی نظام کے اوپر یقین نہیں رکھتی، یعنی جو چاہتی ہے، جو خیالی طور پر ایک مزاحمتی تحریک کے نام پر سامنے آ رہی ہیں، لیکن بدقسمتی سے وہ پارلیمنٹ کے راستے کی بجائے سڑک کے اوپر اور تصادم کے راستے پر چل کر اپنے جو مقاصد ہیں وہ حاصل کرنا چاہتے ہیں. اور دراصل یہ ٹائمنگ ایسی ہے. اب اس میں آپ کوئی بھی سیاسی جماعت یا کوئی بھی تحریک آپ اس کے اندر فٹ کر سکتے ہیں. مطلب وہ تمام تحریک جو یہ سمجھتی ہیں کہ حکومت کے ساتھ، اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ٹکراؤ کر کے ہمیں اپنے جو مقاصد حاصل کرنے چاہیے، جبکہ جتنی بھی پرانی سیاسی جو جمہوری سیاسی قوتیں ہیں جو اس سے پہلے کئی آمروں کے خلاف تحریک چلا چکی ہیں، وہ بھی پارلیمنٹ کے ذریعے آئیں اور پھر پارلیمنٹ کے ذریعے آپ نے دیکھا کہ امینڈمنٹ کے راستے تمام جتنے بھی قومیتیں ہیں پاکستان کے اندر ان کو ان کے حصے کے برابر چیزیں ملی. یہ الگ بات ہے کہ بدقسمتی سے جو ہمارے یک کے بعد دیگرے جو خصوصاً جو خیبر پختونخوا میں حکومت آئی، انہوں نے اس چیز کا فائدہ نہیں اٹھایا. تو اب اس کے لیے ہم وفاق کو یا اسٹیبلشمنٹ کو ذمہ دار نہیں ٹھہرا سکتے. اب آتے ہیں آپ کے سوال کی طرف کہ ہم کہاں کھڑے ہیں.
میرے خیال میں جو موجودہ حکومت اور اسٹیبلشمنٹ ہے وہ اب تک تو صحیح پتے کھیلنے میں کامیاب نظر آتی ہیں. صحیح. کیونکہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ ایک طرف بظاہر جس طرح واویلا انڈیا کی جانب سے سنایا جا رہا ہے کہ چین ان کی مدد کے لیے آیا ہے اور چین ان کی پر ہے, چین ان کی پشت پناہی کر رہا ہے, لیکن دوسری جانب آپ یہ بھی دیکھیں کہ ٹرمپ نے کس طریقے سے پاکستان کے حق میں بیانات دیے بار بار. پاکستان کے جب پہلا خطاب کیا, آپ کو یاد ہوگا جب داعش کے نیٹ ورک کو پکڑا گیا تھا, اس وقت واحد پاکستان ایک ایسا ملک تھا اور ٹرمپ جو انتہائی اپنے سوا دوسروں کسی کو مانتا بھی نہیں. صحیح, بہت بخیل واقعہ ہوا ہے. تو اپنے بعد اگر اس نے کسی کا ذکر کیا وہ پاکستان کا ذکر کیا. تو اب اس سے آپ کو اندازہ ہو سکتا ہے کہ ہم کس حد تک مطلب جو دو بڑی قوتیں ہیں اس دنیا میں اس وقت, رشیا کے علاوہ چین اور امریکہ, ایک پریزنٹ سپر پاور ہے اور ایک اپ کمنگ, اس کے حوالے سے کہا جا رہا ہے کہ اپ کمنگ سپر پاور ہے. تو میرے خیال میں ایک میسج چلا گیا ہے اس ریجن کے اندر جو دیگر قوتیں ہیں, جس طرح آپ نے ہندوستان کی مثال لی یا پھر فار دیٹ میٹر ایران, افغانستان. لیکن عقیل ہمیں یہ بھی دیکھنا ہوگا کہ جو جدید 21ویں صدی کے جو پراکسی وار ہے, جس کا میں نے کہا کہ ہمیں ایکسپیرینس اس وجہ سے ہم پراکسیز کو سمجھنے کا زیادہ ہے کیونکہ 40 سال سے بھگت چکے ہیں, ہم بھگت چکے ہیں. مختلف ناموں کے ساتھ مختلف پروجیکٹس آئے, پھر وہ پروجیکٹس وائنڈ اپ ہوئے, پھر اس پروجیکٹس کے جو نقصانات تھے وہ بھی ہم نے بھگتے. تو اب ایک بار پھر اس ریجن کے اندر ظاہری بات ہے جو پروکسی, اب تو ہندوستان خیر کھل کر بھی کہہ رہا ہے, بلکہ خیبر پختونخوا کے علاوہ اگر آپ بلوچستان کی مثال لیں تو انہوں نے صاف کہا ہے کہ بھئی ہندوستان ہمیں اسلحہ دے دے, ہندوستان ہمیں سپورٹ کرے. تو ایک ایسی صورتحال کے اندر اب میرے خیال میں چیزیں بہت حد تک واضح ہو چکی ہیں, اور خصوصاً جو حالیہ جڑپ ہوئے پاکستان اور ہندوستان کے بیچ میں, اس میں پاکستان کے اندر بھی جو پراکسیز تھیں کی حد تک ایکسپوز کر لیا ہے. جو چاہے وہ سیاسی ہیں یا غیر سیاسی ہیں, وہ کافی حد تک کھل کر سامنے آ گئے, اور ایک یہ معلوم ہوا کہ یہی وہ قوتیں ہیں جو آگے چل کر مسائل کا باعث بنیں گی. لیکن پھر ہم نے ملٹری کی جانب سے دیکھا کہ انہوں نے کہا کہ ہم ان پراکسیز کو کچلنے کے لیے اب آپریشن کریں گے. بلوچستان کی حد تک کیپی میں تو خیر ایک آپریشن چل رہا ہے اور ٹارگیٹڈ آپریشن چل رہے ہیں, اور کافی آپ کو بھی یاد ہوگا پہلے آج سے 10-15 سال پہلے جب ہم رپورٹنگ کیا کرتے تھے تو کہا کرتے تھے کہ 30 دہشت گرد مارے گئے اور 40 دہشت, لیکن ہم نے کسی کی لاش نہیں دیکھی تھی. اب ہم سوشل میڈیا کے اوپر بھی دیکھتے ہیں ان کی جانب سے جو عسکریت پسند تنظیمیں ہیں ان کی جانب سے تصدیق بھی آ جاتی ہے کہ فلاں 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 جو ان کے کمانڈر تھے وہ مارے جا چکے ہیں. اس سے قبل ہمیں صرف اگر موت کی خبر آتی تھی کسی عسکریت پسند رہنما کی تو وہ امریکی ڈرون حملے کے نتیجے میں ہوتی تھی, ہماری آپریشنز کے ذریعے میں نہیں تھی. میرے خیال میں یہ اس کو اگر یوٹیلائز کیا جائے سیکورٹی اسٹیبلشمنٹ کی جانب سے, عوام جو پاپولر کنیکٹ ہے یا پاپولر ٹرسٹ بلڈنگ ہے اس کے اوپر, کیونکہ بدقسمتی سے عقیل ہم اور آپ جس صوبے کے اندر ہیں وہ اس جنگ کو, جو حکومت ہے یا جو سیاسی بڑی قوت ہے اس صوبے کی, وہ اس جنگ کو اون نہیں کر رہی. وہ رونا روتی ہے ایک خاص پولیٹیکل فگر کی آزادی کے لیے تحریک چلا رہی ہیں, لیکن جو اصل صورتحال ہے جس سے یہ صوبہ جس آگ میں جل رہا ہے, اور صرف سویلین نہیں, اس بار آپ دیکھ رہے ہیں کہ بڑے پیمانے پر ہمارے فورسز کے, پولیس کے, آرمی کے جوان جو ہیں وہ شہید ہو رہے ہیں. لیکن ان کے آپ نے وہ دور بھی دیکھا تھا جب عوامی نیشنل پارٹی پیپلز پارٹی کے دور میں جب کس طرح وہ دونوں پارٹیاں ڈٹ کر کھڑی ہو گئی تھی, وہ کڑی ہوتی تھی, وہ جنازوں میں جاتی تھی. اب یہ سے لگ رہا ہے کہ یہ اونرشپ نہیں لے رہے, اب یہ ڈر ہے یا ان کی اسٹریٹجی ہے. یہ ایک میرے خیال میں وفاقی حکومت کو اس معاملے میں آگے بڑھنا ہوگا. باقی جہاں تک بات ہے موجودہ جو جڑپ ہے یا ایون فار دیٹ میٹر افغانستان کے ساتھ ہمارے جو معاملات ہیں, پرابلم یہ آ رہی ہے کہ ہندوستان ہمیشہ افغانستان کے حوالے سے غلط بس پہ بیٹھتا ہے. جتنے بھی ہمارے جو ہندوستان کے انٹلیکچوئل طبقہ ہے وہ بظاہر تو یہ کہتے ہیں کہ وہ اتھارٹی ہیں افغانستان کے اوپر, لیکن ہم نے دیکھا ظاہر شاہ کے دور میں بھی دیکھا, ڈاکٹر نجیب کے دور میں بھی دیکھا, پھر طالبان کے دور میں بھی دیکھا, اور پھر پوسٹ طالبان جو اشرف غنی اور حامد کرزئی کی حکومت تھی, جس طریقے سے وہ ان کی توقعات تھی, وہ جس طریقے سے ڈٹ کر ساتھ کھڑے تھے راتوں رات. مطلب میں آپ کو ایک واقعہ بتا سکتا ہوں کہ جنوری 2021 میں اجیت ڈوول جو ان کے NSA ہیں, نیشنل سیکورٹی ایڈوائزر ہیں ہندوستان کے,
وہ آئے اور اس نے کابل کے اندر TTP کے ساتھ بیلے کے ساتھ ملاقاتیں کی جنوری 2021 میں. اب اس کو یہ نہیں پتا تھا کہ اگست 2021 میں، یعنی کچھ مہینے بعد یہ ساری چیزیں وائنڈ اپ ہو رہی تھی. اگست میں ہو گئی. اتنی اس کی دور اندیشی نہیں تھی. ہم نے دیکھا کہ کس طرح سپٹمبر اور اکتوبر میں پھر پاکستان کو اپروچ کیا گیا کہ جو ان کے اپنے شہری تھی، چاہے وہ بلخ یعنی جو مزار شریف سٹی میں وہ مقیم تھے یا کندہار میں تھے، ان کو پھر پاکستان کے ذریعے ایویکویٹ کیا گیا. ان کی اتنی پرسیں نہیں تھی. اور یہی حالت ڈاکٹر نجیب کے معاملے میں تھی. پہلے انہوں نے کہا کہ ہم آپ کو، جو وجے نمیار ان کے ایمبیسڈر تھے اس وقت کے 90s میں، ان کو کہا گیا کہ ہم آپ کو پناہ دیتے ہیں، اور پھر عین وقت پر ڈاکٹر نجیب کو کہا گیا کہ ہم آپ کو پناہ نہیں دیتے. اور وجے نمیار نے پھر کہا ہے کہ میں نے اس وجہ سے کہا تھا کہ ہماری ترجیحات بدل گئی تھی، مجاہدین آ گئے تھے، تو ہمارے لیے قومی ترجیحات پہلے ہیں. ڈاکٹر نجیب بس اس کی اپنی جو قسمت تھی وہ اسے اپنا وہ کم ہے، مطلب اس نے مگر اسی دوران BBC کی جو سٹوری ہے، فخر سوری ٹو کٹ یو، کہ BBC کی جو سٹوری ہے اور بہت اچھا کام انہوں نے کیا کہ اسی دوران جو ہے نا پاکستانی ایمبیسی نے ان کو جب وہ ایئرپورٹ کی جانب جا رہے تھے تو اس وقت بھی کال کی کہ آپ آ کر پاکستانی ایمبیسی میں پناہ لے لیں، جہاں سے نہ صرف یہ کہ آپ کو تحفظ ملے گا بلکہ جہاں پر آپ جانا چاہیں گے ادھر آپ کو بھیج بھی دیں گے. مطلب یہ پاکستان کا رویہ تھا. جی اس جو تصدیق کی جاتی ہے، فدا یونس کا کاخیل اس وقت ایمبیسڈر تھے، چارج دی افیئر تھے یا ایمبیسڈر تھے کابل میں. وہ خود اس لیٹر کو لے کر آگے بڑھے. اور اس کے پس منظر میں ابھی حال ہی میں جو حاجی غلام بلور صاحب کی کتاب آئی ہے، میں کیوں نہیں ٹوٹا، اس میں انہوں نے کہا ہے کہ اس حوالے سے مرحوم خان عبدالولی خان نے باقاعدہ نواز شریف کو اور اس وقت کی حکومت کو اپروچ کیا تھا کہ اب ڈاکٹر نجیب کریں، اور پھر انہوں نے وہ آفر کی. لیکن ڈاکٹر نجیب جس راستے پر چل نکلے تھے اس کے لیے ظاہری بات ہے ہندوستان کے کہنے پر وہ مسلسل انہوں نے انکار کیا تھا تو خود ایک پشتون کی حیثیت سے. اور اس نے کہا بھی کہ میرے لیے اب مشکل ہے، میں نے جو کچھ کہا ہے پاکستان کے بارے میں، جو سٹینڈز لیا ہے، اور ہندوستان کو کہا کہ دیکھو میں یہ چیزیں آپ سے ایکسپیکٹ کر رہا تھا. ایران کو بھی اس نے اس میٹنگ کے اندر بین السمان کے ساتھ اس کی میٹنگ تھی، اس نے خوب سنائی. ایران کو بھی سنائی. ترکی کے چترک تھے اس وقت، ایمبیسڈر ناظم الامور تھے، وہ بھی اس میٹنگ کے اندر. تو ایک پورا ایک ڈاکومنٹڈ شکل میں ہمارے پاس موجود ہے. ابھی بھی ہندوستان، جہاں ابھی حال ہی میں آپ نے دیکھا کہ کس طریقے سے جو صدر ابراہیم ہیں وہ گئے تھے ہندوستان، اور وہاں پر جو جے شنکر صاحب ہیں اس نے ایک طویل ٹویٹ کر لی اور ایسے لگا. یہاں پاکستان میں بھی ہمارے بہت سارے ساتھیوں نے کہا کہ دیکھیں جی طالبان نے ہندوستان کے ساتھ اپنے روابط بڑھا لیے. اور پھر 2 دن بعد اسی افغانستان کا جو وزیر خارجہ تھا امیر خان بیجنگ میں پاکستانی ایمبیسڈر کے ساتھ بیٹھا تھا. دیکھیں ہر ملک اپنے جو ترجیحات ہے اس کو دیکھتا ہے. افغان طالبان ہو سکتے ہیں دنیا کی نظر میں وہ اتنے معاملہ فہم نہ ہو، لیکن ہم نے ان کو بھگتا ہوا ہے. اور وہ ایسے بھی نہیں ہے کہ بس آنکھیں بند کر کے اور آپ اس کو جس گلی میں دھکیلنا چاہیں وہ چلے جاتے ہیں. ان کو بھی اپنی، کیونکہ ان کو یہ بھی پتہ ہے ہاں کسی حد تک ایک آپ اس کو ڈپلومیٹک پریشر ڈالنے کے لیے پاکستان کے اوپر کہ جی ہمارے پاس یہ ایک آپشن ہے، لیکن اپنے کہیں خود اپنے جو ان کے اندرونی حلقے ہوتے ہیں ان کو یہ پتا ہے کہ کہاں ہندوستان اور کہاں افغانستان. ہم نے تو 2600 کلومیٹر بارڈر کے اوپر گزارا کرنا ہے نا، ہندوستان کے بارڈر کے اوپر گزارا ہم نے تھوڑی کرنا ہے، اور جو کچھ ہوگا وہ ادھر ہی ہوگا. فخر میں آپ کی موجودگی سے فائدہ اٹھاتا ہوں اور یہ آخری سوال بھی ہے. آپ نے بلوچستان پر، آپ واحد خیبر پختونخوا کے یا اسلام آباد کے ریجن تک واحد جرنلسٹ ہیں جنہوں نے جنگ نامہ میں بلوچستان کے پورے تاریخی پس منظر کو بیان کیا ہے. حالانکہ بہت سے کم لوگ جانتے ہیں کہ بلوچستان کی جو جغرافیائی اہمیت ہے وہ کیا ہے. ایک اس پر مجھے ضرور بتائیے گا کہ یہ جو پاکستانی میڈیا ہے یا پاکستان کا جو پولیٹیکل ڈسکورس ہے، اس میں بلوچستان کو صرف بلوچوں کا صوبہ یا یونٹ کیوں قرار دیا جا رہا ہے؟ حالانکہ ادھر تو جو مین سٹریم بلوچستان ہے وہ تو پشتونوں کا ہے تاریخی طور پر. تو ادھر یہ مسنگ کیوں ہے؟ صرف چند اضلاع کے شورش کو ہم بلوچستان کی تحریک یا بلوچستان کی مزاحمت یا بغاوت کا نام کیوں دے رہے ہیں؟ اس پر آپ کی رائے بہت ضروری ہے. دیکھیں عقیل صاحب، ایکچولی جو آپ نے شروع میں بات کی نا، لائک میں جو بلوچستان میں ہمارے ساتھی ہیں جو ہمیں سن رہے ہیں ان کو بھی یہ پتا ہوگا کہ میں کس طریقے سے ہر کچھ عرصے بعد مجھے وہاں جانا پڑتا ہے. وہاں چاہے وہ دالبندین کی طرف ہو، بلوچ ایریا میں ہو، خوزدار میں ہو، تربت میں ہو، گوادر میں ہو، یا پشتون
चमन और किलात और क्वेटा और ये जो किला अब्दुल्ला, किला सैफुल्ला, तो प्रॉब्लम ये आ रही है कि हमारे अपने जो जर्नलिस्ट हैं या जो मेन स्ट्रीम मीडिया के लोग हैं, उनके जोग्राफी के ऊपर मुझे काफी कुछ जो सवात कोतवाली इलाका जात कहते हैं, तो अब उसके ऊपर हम क्या तबसरा करें। लेकिन जब तक ये लोग जाएंगे नहीं, बैठेंगे नहीं, प्रॉब्लम अभी जो हमारी बयानिया, जो पावरफुल बयानिया है ISPR की जानिब से, उन्होंने सिर्फ एक काम किया है। पहले हमारा जो ISPR का बयानिया होता था वो हमारे 8 से 12 तक जो टेलीविजन के शोज थे उसी की तरह होता था, बोलते रहते थे, इसको बुला लिया, उसको बुला लिया। इस दफा हमने देखा कि वो दिखा रहे थे, वो सुना रहे थे आपको, वो आपको बता रहे थे, मतलब बताने का अलहदा था। ऑडियो टेप्स आपको सुनवाई गई, आपको वीडियोस दिखाई गई, आपको स्टिल्स दिखाए गए, एक इंटरेक्टिव जो डॉक्यूमेंटेशन है या फोरेंसिक के साथ वो आपको सामने पेश किया गया। तब वो जो ग्लोबल नैरेटिव स्ट्रेटेजी होती है उसमें उसका फिर आप काट नहीं कर सकते। लाइक अगर आप कोटा के बीच खड़े हैं और आप कोटा पर बात कर रहे हो, एक बंदा इस्लामाबाद में खड़ा और कोटा पर बात, जाहिर बात है मैं आपको देखूंगा ना, क्योंकि आप मुझे दिखा रहे हैं कि ये कोटा है, ये ताफ्तान की तरफ ये सड़क जाती है, खुशदार से आगे फिर कराची, फिर आगे किसी जगह ये मुड़ रही है गवादर, आप मुझे दिखा रहे हो। प्रॉब्लम ये आ रही है कि हमारा मेन स्ट्रीम जो चैनल है वो रेडियो बन चुके हैं, तो बस बात कर रहे हैं, बात कर रहे हैं, हमें कुछ दिखा नहीं रहे। ISPR ने पहली दफा जिस तरीके से बिल्डअप किया केस को दिखाने की हद तक, आपने देखा होगा एयरफोर्स का बैठा हुआ है, बल्कि डेली बेसिस ऑडियो आपको सुनवाई जा रही है, टेक्स्ट आपको दिखाए जा रहे हैं। तो ये बयानिए के लिए ये चीजें जरूरी है कि जिस मीडियम के ऊपर आप अपना केस बिल्ड करें, लाइक रेडियो के लिए अगर आप प्रोग्राम करते हैं तो वो रेडियो की जरूरियात अलग है, प्रिंट की अलग है, टीवी के लिए अलग है, मल्टीमीडिया के लिए अलग है। लेकिन प्रॉब्लम में आ गई है कि हमारे जो मेन स्ट्रीम के जो सीनियर हमारे जर्नलिस्ट हैं उन्होंने टीवी के डब्बे को एक रेडियो बना दिया है। आप स्क्रीन ऑफ कर लें, आप उनको सुने, हमारे जितने भी सीनियर हैं आपको समझ आ जाती है कि ये फलां की आवाज है, हमें नाम की भी जरूरत नहीं है, हम सुन लेते हैं। हालांकि टीवी दिखाने का मीडिया उसमें इसीलिए इसकी इजाद हुई थी, वरना तो फिर रेडियो मौजूद है। तो जो बयानी है कि जंग जिस पर आज आपका मौजू भी यही है, अगर हमें थोड़ी बहुत कामयाबी मिली है, दैट इज बिकॉज ऑफ दे शोड अस, दे कंफर्म टू अस, हम उसको फील कर सकते थे कि हाँ यार ये बंदा है, ये कोई इंडिया का मेजर बोल रहा है, ये इस तरफ का इनका जो एजेंट है वो बात कर रहा है। फिर उनके अकाउंट्स दिखाए जा रहे थे, फिर हमें दिखाया जा रहा था कि कहाँ से बम उठाकर, कहाँ स्टिकी बम, जो मैग्नेटिक बम होते हैं वो हमें दिखा रहे थे। उसके बाद इम्पैक्ट दिखा रहे थे कि जी ये वाला वाकया हुआ, इसमें कुछ नहीं हुआ, लेकिन जब ये वाकया हुआ आईडी फटी तो इसमें हमारी इतनी शहादतें हुई। तो जिस तरीके से वो जो कहते हैं ना कि आपने फोरेंसिकली जो विक्टिम है या जो तबाही हुई है उसको डायरेक्ट जो उसका एक्यूज्ड है उसकी गर्दन के साथ उसको मतलब कनेक्ट करना है। तो वो जो कनेक्ट पाकिस्तान ने इस दफा किया, वो कमाल रीजनली, लोकली, रीजनली, नेशनली और इंटरनेशनली, तो वो मेरे ख्याल में द क्रेडिट गोज टू देम। जबरदस्त बहुत शुक्रिया फखर का खेल, खुदा आपको हिम्मत दे। ज़बरदस्त तबसरा उन्होंने किया और तमाम चीज़ों को वो जो डीप एनालिसिस कहते हैं, डेप्थ एनालिसिस कहते हैं, कि वो डेप्थ में गए है कि बैकग्राउंड क्या है और हमारा कौमी बयानिया क्या है। यही वाला सवाल जो है ना आमिर अब्दुल्ला साहब से, फ़खर का खेल ने जिस तरीके से खैबर पख्तूनख्वा की सूबाई हुकूमत की ओनरशिप की बात की कि ये सूबाई हुकूमत ओनरशिप नहीं ले रही और इनको अपने लीडर की रिहाई की फ़िक्र है, मगर खैबर पख्तूनख्वा में जो आग लगी हुई है या खैबर पख्तूनख्वा को जिन हालात का सामना है, और ये इस मखसूस पार्टी की हुकूमत चली आ रही है, पाकिस्तान की तारीख़ में पहली बार खैबर पख्तूनख्वा के अंदर एक पार्टी तीसरी दफ़ा बरसरे इक़्तिदार है, और उसी दरमियान में एक गैप में, एक ड्यूरेशन में जब खैबर पख्तूनख्वा के अंदर एक निगरान हुकूमत बनी, आप यकीन करें कि महदूद वसाइल और इख्तियारात के बावजूद उस हुकूमत ने लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन को मेंटेन करने के लिए, पीस को इस्टब्लिश करने के लिए, और सबसे बढ़कर ये कि खैबर पख्तूनख्वा की कबाइली इलाका जात को ठीक ठाक तरीके से उसकी मेन स्ट्रीमिंग के लिए बहुत कम अरसे में बहुत महदूद इख्तियार और वसाइल के अंदर रहते हुए जिस तरीके से डील किया, काश के जो मौजूदा हुकूमत है
اسی سلسلے کو آگے بڑھاتی ہے. اور اس تمام ڈیلنگ میں عامر عبداللہ صاحب کا ایک بنیادی کردار تھا، جو کہ قبائلی امور کے صوبائی وزیر تھے. بہت اچھے اسکالر ہے، بہت انٹرنیشنلی تمام چیزوں کو بہت ٹھیک ٹھاک طریقے سے دیکھتی بھی ہے، اور جس طریقے سے انہوں نے انٹرنیشنل کمیونٹی کو انگیج کیا وہ ایک مثال ہے. تو ہم نے ان سے آپ سے یہی پوچھنا ہے. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب کے بھارت کی جو جارحانہ پالیسیہ ہے، جو اس کی جارحیت ہے، جو پروپیگنڈا گردی ہے، اس نے خطے کے امن کو، خطے کی سلامتی کو، خطے کے جو پولیٹیکل ٹمپریچر ہے اس کو کتنے خطرات سے دوچار کر دیا ہے. اس پر آپ نے ضرور بات کرنی ہے، اس لیے کہ یہ صرف اب بھارت اور پاکستان کا دو طرفہ معاملہ نہیں رہا. اس میں انٹرنیشنل فورسز اور پڑوسی ممالک، مزید پڑوسی ممالک، دوست ممالک وہ بھی انوالو ہو گئے. جی ڈاکٹر عبداللہ صاحب، عامر عبداللہ صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ عقیل صاحب. عقیل صاحب، میں تھوڑا سا بڑے تناظر میں اس کو جو ہندوتوا کا جو ہندو مذہبی شدت پسندی کا نظریہ ہے، جی اس کو میں تھوڑا سا آپ کو ہسٹری میں لے جاؤں گا ضرور. کہ کیوں یہ جو مذہبی انتہا پسندی ہے، یہ دوسرے دنیا میں جو مذہبی انتہا پسندی پائی جاتی ہے اس سے یہ بالکل مختلف ہے. دیکھیں، جس وقت بھارت آزاد ہوا، پاکستان آزاد ہوا، آزادی کے وقت بھارت نے اپنے لیے سیکولرزم کو پسند کیا اور اس کو جو ہے اپنے آئین میں لکھ دیا. یہ جو ہندوتوا کا نظریہ ہے، اس نے اس لبرل جمہوریت کو، اس سیکولرزم کو بہت کمزور کر دیا. بالکل. ہندوتوا اصل میں ایک نسل پرستی کی بنیاد پر کھڑا ہے، جس کی کوئی تہذیبی یا مذہبی بنیاد نہیں ہے. یہ بیسکلی ذات پات کے نظام کے اسینڈنسی پر کھڑا ایک نظریہ ہے، اور اس کا ظاہری چولہ جو ہے وہ ہندو شناخت کا ہے. یہ وہی تقریباً اسی قسم کا فاشزم ہے جس طرح کہ ہٹلر کا فاشزم تھا. یہ اصل میں ایک نفرت پر کھڑا نظریہ ہے، جو جس کا موجودہ رخ جو ہے، جب سے واجپئی صاحب گئے ہیں اور انڈیا میں بی جے پی کی جو باغ ہے وہ مودی کے ہاتھ میں آئی ہے، تو اس کا رخ اب تشدد اور انتہا پسندی کی طرف چلا گیا ہے. اب یہ جو نظریہ ہے، اس کو اگر آپ مزید ہسٹوریکل تناظر میں سمجھنے کی کوشش کریں تو آپ دیکھیں گے کہ ان کے جو آئیڈیالوگز تھے، وہ آئیڈیالوگز ہمیں بہت پہلے سے بتاتے تھے کہ ہندوتوا کیا ہے اور اس کے جو آبجیکٹیوز ہوں گے وہ کیا ہوں گے جب بھی اس کو حکومت ملے گی. دیکھیں، ہمارے جو پاکستان کی تحریک کے جو ہمارے لیڈران تھے، وہ ایسا نہیں تھا کہ وہ رات کو سوئے صبح جاگے تو ان پر انکشاف ہوا کہ ہمیں ایک نیا ملک جو ہے اپنے لیے مسلمانوں کی بقا کے لیے بنانا ہے. یہ وہ دیکھتے آ رہے تھے کہ ہندو انتہا پسندی جو ہے وہ اس خطے کے مستقبل کو کہاں لے جائے گی. ان کے ایک بہت اس وقت کے آئیڈیالوگ ہوتے تھے، لارا ہردیال. اس وقت انہوں نے 1925 میں، جب ابھی ہندوستان آزاد نہیں ہوا تھا، انہوں نے اس وقت لاہور کا ان کا ایک بڑا روزنامہ ہوتا تھا اردو زبان کا، پرتاب. اس میں انہوں نے لکھا تھا کہ ہندوؤں کو اپنی بقا کے لیے 4 چیزوں کو ہدف بنانا ہوگا. ایک، ان کی جو آرگنائزیشن ہے. آپ دیکھتے ہیں کہ جس وقت جو RSS ہے اور دوسری جو تنظیمیں ہیں مہا سبھا کی، ہندو، اس کو انہوں نے سنگٹن کا نام دیا تھا. پھر انہوں نے ہندو راج کا اس کو اپنا آبجیکٹو بتایا کہ اس خطے میں ہندو راج ہوگا. تیسری چیز انہوں نے کہا کہ مسلمانوں کو، اس خطے کے تمام مسلمانوں کو واپس ہندو بنانا. اور چوتھی چیز انہوں نے کہا تھا، اور اس کا میں آپ کے سوال سے رشتہ جوڑ رہا ہوں، انہوں نے کہا کہ افغانستان اور جو سرحدی علاقے ہیں ان کی فتح اور ان کو واپس جو ہے ہندوازم میں لانا، ان کو شدی کرنا. تو یہ جو نظریہ ہے، یہ اس وقت ہمارے جو تحریک پاکستان کے جو اس وقت لیڈران تھے، حضرت قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ اور ان کے ساتھی، انہوں نے دیکھ لیا تھا کہ یہ
نظریہ آگے جا کر مسلمانوں کے لیے کون کون سے خطرات پیش کرنے جا رہا ہے۔ اب دیکھیں یہ جب پریکٹیکلی جب یہ آتا ہے تو یہ کیا کرتا ہے، جب سے اس نظریے کو اقتدار ملا ہے تب سے جنوبی ایشیا میں کشیدگی میں اضافہ ہوا ہے۔ یہ اس خطے کے امن اور استحکام کے لیے سنگین اثرات پیدا کر رہا ہے۔ بھارت کے اندر جو اقلیتیں ہیں ان کے اوپر دباؤ بڑھ گیا ہے، اس خطے میں نیوکلیئر جنگ کا خطرہ بڑھ گیا ہے، اس خطے میں دہشت گردی اور انتہا پسندی کو فروغ ملنا شروع ہوا ہے۔ کشمیر میں جو آرٹیکل 370 کا خاتمہ ہوا یہ اس سے پہلے نہیں ہوا تھا، یہ اصل میں اس ہندو مذہبی انتہا پسندی کی وجہ سے یہ ہوا ہے۔ اس خطے کا معاشی تجارتی نقصان الگ سے ہو رہا ہے۔ جو اس کا نتیجہ ہے وہ پورے جنوبی ایشیا کے امن کے لیے ایک بہت بڑا خطرہ ہے۔ عقیل صاحب، جاری کشیدگی میں پاکستان کی عالمی سفارتکاری پاکستان کو کیا کرنا چاہیے؟ کیونکہ بھارت کے جو ہندتوا پر مبنی انتہا پسندانہ اقدامات ہیں اور مقبوضہ کشمیر میں جو پہلے سے جاری انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں ہیں ان کو بین الاقوامی سطح پر اجاگر کرنا اور موجودہ صورتحال میں پاکستان کا موقف دنیا تک پہنچانا اس کی اشد ضرورت ہے۔ جو اس وقت ہوا ہے ایسا نہیں ہے کہ دنیا کے سفارت خانوں میں اور دنیا کے دارالحکومتوں میں لوگ اس سے ناواقف ہوئے۔ پہلی دفعہ ایسا ہوا ہے کہ بھارت بیک فٹ پر گیا ہے خارجہ پالیسی کے محاذ پر، اور اس کی ایک بڑی وجہ اس وقت جو ہندو انتہا پسندی پر مبنی ان کی قیادت ہے اس کا حد سے بڑا ہوا جارحانہ متکبرانہ رویہ ہے۔ اور یہ صرف ایسا نہیں ہے کہ پاکستان کے ساتھ ہے بلکہ دنیا کے دوسرے مہذب ممالک کے ساتھ بھی ان کا رویہ ایسا ہی رہا ہے۔ ہم نے پچھلے 2-3 برس میں دیکھا ہے کہ کس طرح مودی نے اور ان کی حکومت کے دوسرے وزراء نے کینیڈا کے ساتھ جب ان کا پھڈا شروع ہوا اور کینیڈا میں انہوں نے کچھ سکھ لیڈروں کو قتل کروا دیا، یہ ان پر الزام ہے کینیڈا کی حکومت کی طرف سے، باقاعدہ سرکاری الزام ہے کہ انہوں نے قتل کروایا اور کچھ دوسرے سکھ لیڈروں کے قتل کی کوشش کی۔ اس کے اوپر جب کینیڈا کی حکومت نے احتجاج کیا تو اس وقت بھارت کا رویہ جواب میں بہت متکبرانہ تھا۔ صحیح۔ تو اور یہی صورت جو ہے وہ امریکہ میں بھی تقریباً پیش آ گئی جب امریکی حکومت نے یہ کہا کہ بھارت جو ہے وہ اس طرح کی حرکتوں میں ملوث ہو سکتا ہے امریکہ کے اندر بھی۔ یہ جو صورتحال تھی اس کی وجہ سے بھارت مغربی ممالک کی دارالحکومتوں میں بیک فٹ پر جانے پر مجبور ہوا، اور دنیا کو پہلی دفعہ پاکستان کے اس موقف کی سمجھ آنے لگی کہ پاکستان اس جنگ میں، دہشت گردی کے خلاف جنگ میں، اصل میں ریسیونگ اینڈ پر ہے۔ پاکستان اصل میں مظلوم ہے اور پاکستان اس دہشت گردی کے افریت سے نمٹنے میں مغربی دنیا کا اتحادی ہو سکتا ہے۔ صحیح۔ یہ جو ریئلائزیشن ہے اس کو اس وقت کیش کرانے کی ضرورت ہے، اور یہ اچھی سفارتکاری کی بدولت ہی ممکن ہوگا۔ اس میں ظاہر ہے کہ جو ہمارے مسلم ممالک اور OIC ہیں ان کی حمایت پہلے کی طرح ہمارے لیے بہت ضروری ہوگی۔ ترکی ہے، سعودی عرب ہے، ایران ہے، اور پہلی دفعہ میں آپ کو بتاؤں کہ وسطی ایشیا کے جو ممالک ہیں مثلا آذربائیجان، وہاں بھی پاکستانی موقف کو پہلی دفعہ اپریشیٹ کیا جا رہا ہے۔ اس کے بعد چین جیسا ہمارا اتحادی ہے وہ تو ہمارے ساتھ ظاہر ہے کھڑا ہے، لیکن ہمیں اس طرح کے معاملات میں روس جیسے اہم ملک کو بھی نہیں بھولنا چاہیے، اور وہاں پر بھی پاکستان کے موقف کو اچھے طریقے سے اجاگر کرنا چاہیے۔ جو بین الاقوامی انسانی حقوق کی تنظیمیں ہیں ان کو متحرک کرنا چاہیے وہاں ان پلیٹ فارمز پر۔ یعنی ایسا نہیں ہے کہ آپ صرف سرکاری اور حکومتی پلیٹ فارمز پر اپنا موقف پیش کریں، بلکہ آپ
جو انسانی حقوق کی تنظیمیں ہیں وہاں پر بھی اپنے موقف کو اٹھائیں. بین الاقوامی عدالتوں میں فورمز میں بھی چارہ جوئی کی جا سکتی ہے. اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل میں بھی ہم نے حال ہی میں ابھی ایک قرارداد جو ہے وہ پیش کی اور اس کی مذمت کی گئی جو ابھی بلوچستان میں اسکول کے بچوں پر حملے کا افسوسناک واقعہ پیش آیا. تو اس طرح کے جو فورمز ہیں بین الاقوامی ان کو بھی میرے خیال میں ہمیں استعمال میں لانا چاہیے. ہمیں میڈیا کے ذریعے اپنی ڈیجیٹل ڈپلومیسی کو ہمیں مضبوط بنانا ہوگا اور جو بھارت اس وقت جو کچھ کر رہا ہے اس کو دنیا کے سامنے ہمیں لانا پڑے گا. بہت شکریہ. ڈیجیٹل ڈپلومیسی کو بھی بروئے کار لانا چاہیے. ڈاکٹر عامر عبداللہ صاحب نے جو تجاویز پیش کی ہے اسی پر تو کام ہو رہا ہے اور میرے خیال میں مزید کام کرنے کی ضرورت ہے. بریگیڈیئر صاحب ہمارے ساتھ لائن پر موجود ہے میرے خیال میں. ہاں اوکے, وہ بریگیڈیئر صاحب ہمارے ساتھ بات کریں گے کہ ان کی آراء کیا ہے ان تمام ایشوز پر. جو عامر عبداللہ صاحب نے ڈیٹیلز بتائی ہے وہ اس کا خلاصہ تو یہی بنتا ہے کہ پاکستان کے موقف کو انٹرنیشنلی اپریشیٹ کیا جا رہا ہے اور پاکستان کے موقف کو مزید پھیلانے کی ضرورت ہے. اور انہوں نے تمام ڈیٹیل بتائی بھی کہ اس وقت جو ہندوستان کے اندر انڈیا کے اندر جو انتہا پسندی پائی جاتی ہے اس سے نہ صرف یہ کہ پاکستان غیر محفوظ ہے اور وہاں پر اقلیت خود کو غیر محفوظ سمجھتی ہے بلکہ کینیڈا اور امریکہ جیسے ممالک کو بھی اس پر تشویش لاحق ہے. بریگیڈیئر صاحب لائن پر ہے. السلام علیکم بریگیڈیئر صاحب. وعلیکم السلام. بہت شکریہ جی. اردو کې برا سره خبرې کوئ ځکه چې دا پروګرام د اردو دی. خوشحاله یم چې تاسو را سره یې. ښه ده زما ډېر خوښ وي دا د پنجاب زمونږ تجزیهکاران چې کله پکې هغه پنجابي شروع کړي که نه نو ماله ډېره مزه راکوي. نو موږ به کوم کله پښتو پکې لږ ډېره وایو جی. جی جی بہت شکریہ بریگیڈیئر صاحب. آپ نے تمام چیزوں کو دیکھا بھی ہے اور آپ ماشاء اللہ سوشل میڈیا پر بہت ہماری معلومات میں اضافے کا سبب بن رہے ہوتے ہیں. کل بھی میں آپ کے ایک اس کو فیس بک پر آپ کے ایک بیانیہ کو دیکھ رہا تھا, پڑھ رہا تھا اور اس میں کافی متاثر بھی ہو گیا ہوں کہ پاکستان سے باہر جو پاکستانی بیٹھے ہوتے ہیں اور وہ میرے خیال میں زیادہ تر وہ لوگ ہیں جو کہ اسلام بیزار بھی ہے, جو پاکستان بیزار بھی ہے, کہ ان کو اس ریجن کے حوالے سے یا پاکستان کے حوالے سے انڈیا کے حوالے سے انڈرسٹینڈنگ نہیں ہے اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ انڈیا بہت کوئی آئیڈیل قسم کا ملک ہے. آپ کو یہ بتانے کی ضرورت کیوں پیش آئی بریگیڈیئر صاحب؟ بہت شکریہ. یہ اس لیے پیش آئی کہ ایک تو انڈیا نے خود کو اپنے قد سے بہت بڑا دنیا کے سامنے دکھانے کی کوشش کی. ہاں وہ ایکسپوز ہو گیا ہے ابھی. ہاں بات یہ تھی کہ وہ سیکورٹی کونسل کے ممبر کے خواب بھی دیکھ رہا تھا. ہاں اور اس کو وہ جو ٹرمپ صاحب نے اور باقی اس طرح کے ملکوں نے انہوں نے وہ ٹرک کے بتی کے پیچھے بھی لگا دیا. صحیح. آپ چائنا کے خلاف بل ورک ہیں اور آپ چائنا کو روکیں گے اور بحرین بھی آپ کا ہے اور چائنا اور جو فار ایسٹ ہے وہ بھی آپ کے ہیں اور آپ کواد کے بھی ممبر ہیں اور اس کے علاوہ آپ NSG کے بھی ممبر بنیں گے اور برکس اور باقی شنگھائی کانفرنس کے تو آپ ممبر ہیں. دوسری بات یہ تھی کہ مودی کی حکومت تقریباً 2014 سے چلے آ رہی ہے جی اور اس میں کوئی 80 سے زیادہ ملکوں کے دورے کیے اور وہی سمجھ رہا تھا کہ سفارتی محاذ پر اور میرے جو تعلقات ہیں وہ میرے کام آئیں گے جب بھی بھارت پر کوئی ایسا وقت آئے کہ جب ان کی ہمیں ضرورت پڑے گی. اور اگلی غلط فہمی یہ بھی تھی کہ ہم بہت بڑی معیشت ہے اور معیشت کے لحاظ سے اب پاکستان بہت پیچھے رہ گیا. اکنامکلی یہ کمزور ہے, اس کے علاوہ پولیٹیکل پولرائزیشن ہے تو ہم اس کو ڈیسٹیبلائز بھی کر سکتے ہیں, ڈیمونائز بھی کر سکتے ہیں. اور ڈیسٹیبلائزیشن کے علاوہ ان کو ہم ہر محاذ پر خود سے چھوٹا بھی ثابت کر سکتے ہیں اور یہ ہے کہ اس کو باقی جو چھوٹے ممالک ہے, بنگلہ دیش ہے, سری لنکا, ان کے صف میں کھڑا کر دیا تھا. ان کے صف میں اس کو کھڑا کر سکتے ہیں. اور پھر یہ بات تھی کہ اصل حقیقت کیونکہ یہ سارے ملمہ کاری تھی, یہ سارے ہے نا, یہ اس کے پیچھے وہ ہندوتوا سوچ تھا
جو اپنے جو ایک ایسے شوز میں خود کو ڈالتا تھا جس طرح سپر پاور ہوتا ہے امریکہ ہے، یا پھر کشمیر میں نقل کر رہا تھا جو غزہ میں ہو رہا ہے اسرائیل کا، اور پھر اس کو اسرائیل کے بھی بڑے ماہر بھی مل رہے تھے، ان کے دفاع اکوپمنٹ بھی، پھر رشیا سے 400 سسٹم بھی لیا تھا، اور پھر ہائی رافیل بھی ان کے ہاتھ میں تھا. تو ظاہر ہے جب ان چیزوں کو اکٹھا کیا جائے اور پھر مودی جیسا آدمی ہو جو کہ ہندوتوا پر زیادہ یقین رکھتا ہو، RSS کا وہ نمائندہ ہو، تو پھر ایسے سوچ کی توقع کی جا سکتی ہے. تو یہی بات تھی کہ میں نے اس لیے یہ لکھا کہ آپ لوگ ذرا دیکھ لیں کہ حقیقت کیا ہے. انڈیا کا ہر آدمی کتنا مقروض ہے، وہ تقریباً ان کے جو GDP ہے اور اس کے علاوہ جو ڈیفنس بجٹ ہے تو وہ تقریباً $80 بلین کے قریب ہے، جبکہ پاکستان کا ڈیفنس بجٹ $10 بلین بھی نہیں ہے. دوسری بات یہ ہے کہ ان کی جو GDP گروتھ ہے وہ بھی پاکستان کی جو مقروض ہے لوگوں کو 70% ہمارا جو قرض ہے، اور ان کا تقریباً 80-82% ہے. وہ بھی دیکھ، اور پھر انڈیا میں دیکھ لو کہ عام لوگوں کس طریقے سے زندگی گزار رہے ہیں. تقریباً 72-75 کروڑ لوگ جن کے پاس لیٹرین بھی نہیں ہے جہاں پر کہ وہ خود کو فارغ کر سکے. اور پھر اس کے بعد یہ بھی ہے کہ وہاں پر جو قوانین بنے ہوئے ہیں مائنارٹیز کے لیے کہ ان کے لیے الگ شناختی کارڈ ہے، ان کی الگ ایک جو آئین میں ایک حیثیت ہے، پھر ان پر بہت سارے جو اس قسم کے نوکریاں اس کے دروازے ان پر بند ہوتے ہیں، پھر ان کے ماسٹر کارڈ میں بھی فرق ہوتا ہے. پھر ان کو جو ہندو اور اسپیشلی جو RSS کے غنڈے ہیں وہ بڑے عید پر، بقرعید پر، اس کے علاوہ باقی جو اس کو تنگ کرتے ہیں، اور اس کے علاوہ باقی فورسز میں ان کا جو ہے سکھوں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، کرسچین کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، مسلمانوں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے. تو یہ صرف دکھاوے تھے، اور اس دکھاووں پر انہوں نے اپنی پوری جو ایڈیفس ہم کہتے ہیں اس کو بلڈ کیا تھا. تو جھوٹ پر جو چیز تعمیر کی جائے تو اس کی بے نقاب ہو جاتی ہے ایک وقت میں، کھوکھلی ہوتی ہے، اور پھر جب وہ گرتا ہے تو پھر دڑام سے گرتا ہے. اور یہی ہوا، کیونکہ اصل میں بات یہ تھی کہ انہوں نے اپنی جنتا کے سامنے پاکستان کو ایک بہت ہی کمزور ملک اور بہت ہی کمزور حیثیت کا ایک پڑوسی کے طور پر ان کو پیش کرنے کی کوشش کی تھی. پھر یہ بھی کہا تھا کہ ہم نے پاکستان کو گھیر رکھا ہے، مغرب سے دیکھ لو، شمال سے دیکھ لو، تو ساری چیزیں ہمارے قبضے میں، جہاں مرضی دھماکہ کرا دے، جہاں مرضی میزائل داغ دے، جہاں مرضی بچوں کو قتل کر دے، جہاں مرضی TTP کو لانچ کرے، داعش کو لانچ کرے، اس کے علاوہ BLA اور مجید بریگیڈ ان کو لانچ کر دے. اور پھر پیچھے ان کا ہاتھ، پھر کلبھوشن یادیم جیسے لوگ اور چکروردی جیسے لوگ، یہ سارے وہ بیچتے تھے. تو ان سب چیزوں کو ملا کر تو میرے خیال میں ایک تو جو پاکستان تھا وہ شاید اس کے جنتا یہ سمجھ رہی کہ تو کچھ بھی نہیں ہے، اور اس لیے وہ ہر جو وہاں پر مسئلہ ہوتا تھا، وہ الیکشن ہو تو پھر بھی پاکستان سنٹرک ہوتا تھا، اور پھر اگر وہاں پر کوئی اس قسم کا واقعہ ہو جائے، موسٹلی فالس فلیگ آپریشن تھے، تو اس پاکستان پر اس کا سارا ملبہ پاکستان پر ڈالتے تھے، اور اس کے آڑ میں وہ پاکستان پر کوئی نہ کوئی حملہ جو اس کی ملٹری ڈاکٹرن کا ایک حصہ ہے کہ لمیٹڈ وار جو ہے وہ انڈر دا نیوکلیئر وار ہینگ ہم لڑ سکتے ہیں، ہم سرجیکل اسٹرائک کر سکتے ہیں، زمین پر بھی کر سکتے ہیں، ہوا سے بھی کر سکتے ہیں، نیول سائڈ سے بھی، سی سے بھی کر سکتے ہیں. تو یہ سارے جو مفروضے ہیں، سارے جو یہ دڑام سے گر گئے، دڑام سے گر گئے، ایکسپوز ہو گیا. میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں آپ ناظرین کے لیے کہ دیکھ لو، جنگ جو ہے نا یہ آسان کام نہیں ہے، اور یہ مودی جیسے لوگوں کے سوچ سے بہت باہر ہے. ایک تو بات یہ ہے کہ دونوں نیوکلیئر پاورز ہیں اور دونوں کے پاس ٹرائیڈ ہے، تین طرف سے وہ حملہ کر سکے، ہوا سے بھی، زمین سے بھی اور سمندر سے بھی. تو یہ میوچل ایشورڈ ڈسٹرکشن ہوتی ہے. میں تمہیں تباہ کروں گا تو آپ بھی کمپلیٹلی تباہ ہو جائیں گے. اور وہی ضیاء الحق والی بات ہے کہ مسلمان ملک تو بہت ہے لیکن ہندو ملک پر کوئی نہیں رہے گا. تو ایک تو یہ تھی. دوسری بات یہ کہ پاکستان کنونشنلی وہ بڑا کمزور سمجھ رہے تھے کہ مغربی محاذ پر بلوچستان میں وہ کمیٹڈ ہے اور یہاں پر ہم حملہ کر دیں گے. لیکن الحمدللہ انہوں نے جو نیو نارمل قائم کرنے کی کوشش کی تھی، اس کا جو پہلے پلوامہ ہوا تھا اس میں بھی جواب ملا تھا، اور پھر ہماری شاہینوں نے جس طریقے سے ان کے جو مان تھا
राफेल को, उसको 1 नहीं 2 नहीं 3 गिरा दिए, तो फिर जाहिर है कि मोदी को पता चला गया कि मेरा वास्ता किस कौम से और किस फौज से और किस। बिल्कुल बिल्कुल बहुत शुक्रिया ब्रिगेडियर साहब, आपने मुझे मज़ीद सवाल करने की ज़रूरत ही पेश आने नहीं दी। बहुत शुक्रिया, आपने बहुत ठीक तरीके से और बहुत जामे अंदाज में। अगर टाइम हो तो मैं एक वो कर लूँ। जी जी। एक ये बात कि हमारे अल्हम्दुलिल्लाह जो मीडिया था जिस पर आप लोग बैठे हुए थे बहुत मजबूत था, और दूसरी बात ये कि हमारे इस दौरान 4 दिनों के दौरान तकरीबन 27 ब्रीफिंग्स हुई थी मुख्तलिफ फोरम्स में, और उसने दुनिया पर जो असर डाला था, जो सच सामने लाया था, जबकि इंडिया वाले चुप रहे थे, उनके वजीर भी, उनके मशीर भी और ISPR भी सवालों का सामना नहीं कर, तो सच साबित हो गए दुनिया के सामने। इसलिए डिप्लोमेटिक सतह पर उनको कोई किसी ने घास नहीं डाला और न उनके बयानियों को लिया, और पाकिस्तान ने अपना बयानिया दुनिया पर। ज़बरदस्त, बहुत शुक्रिया ब्रिगेडियर सैयद नज़ीर साहब ने बहुत ठीक ठाक तरीके से बात की। मतलब टाइम ख़त्म हो रहा है और अहमद मंसूर साहब ISPR के तमाम ब्रीफिंग्स में शिरकत करते रहते हैं। अब इस्लामाबाद के इश्यूज़ से, वहाँ पर जो कुछ हो रहा है उनसे बहुत बाखबर है। सोशल मीडिया पर जो प्लेटफॉर्म्स है उन पर बहुत एक्टिव है। उनसे ये पूछते हैं आखिर में कि पाकिस्तान का कौमी बयान है, जिस तरफ ब्रिगेडियर साहब ने इशारा भी किया, आमिर अब्दुल्ला साहब ने भी किया, वो कितना मुअस्सर रहा है। और इस तमाम तर मंजरनामे में कि पाकिस्तान के अंदर कौमी यकजहती के बेहतरीन मज़ाहिर हमने देखे हैं, एक मखसूस पार्टी का तर्ज अमल क्या रहा है। O2 अहमद मंसूर साहब, आप इस पर ज़रूर तबसरा करें ताकि फिर हम प्रोग्राम को ख़त्म करने का बाकायदा रस्मी तौर पर ऐलान करें, इसलिए कि पाकिस्तान बहुत स्ट्रांग पोजीशन पर आ गया है। जी अहमद मंसूर साहब। जी अकील यूसुफजई साहब, भारत की जो दहशतगर्दी है, रियासती दहशतगर्दी, और पाकिस्तान में अपनी प्रॉक्सीज का इस्तेमाल वो हमेशा से करता आ रहा है। अब वो इस पे और ज्यादा उसने इस पे फोकस किया है। क्यों किया है? क्योंकि पाकिस्तान के खिलाफ बराह रास्त जो तसादम हुआ है, कन्फ्लिक्ट हुआ है, उसमें तो उसको पता चल गया है कि इस तरह तो हम किसी सूरत भी अब मुकाबला करने की पोजीशन में नहीं है। फजाई बर्तरी पाकिस्तान की साबित हो गई, हमारी अफवाज की लाइन ऑफ कंट्रोल पे बर्तरी साबित हो गई, भारत की जो अफवाज है वो सफेद झंडे लहराने पे मजबूर हो गई। जो मिसाइलों की जंग है, फतह जो मिसाइल है पाकिस्तान के, उन्होंने भारत में जो अहदाफ जिस तरीके से निशाना बनाया, तो उसकी एक फौजी लिहाज से तो ऐसी शिकस्त है कि वो अब दुनिया में डिस्कस हो रही है। तो उसने फिर अपना सारा फोकस बलोचिस्तान पे कर दिया, खैबर पख्तूनख्वा पे कर दिया, और फितना और हिंदुस्तान की उसकी जो जितनी प्रॉक्सीज हैं, बलोचिस्तान लिबरेशन आर्मी, और आप उसका सॉफ्ट फेस देख लें जो मारंग बलोच वाली जमात है, और इसी तरह खैबर पख्तूनख्वा में TTP और दीगर ग्रोह हैं, उनको वो असला भी देता है, उनको वो तरबियत भी फराहम करता है, और सबसे बड़ी उनको सोशल मीडिया पे जो बयानियां वो बनाता है, और अपने मुल्क का पूरा प्लेटफॉर्म उसने इस हवाले से वो मुख्तस कर रखा है। आप देख लें वहां के मीडिया में किस तरह खुले आम दहशतगर्दी की ना सिर्फ हमायत है बल्कि उकसाया जाता है। तो ये सारे सबूत अभी DGSPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस में जिस तरह सामने आए हैं, तो मैं समझता हूं कि ये एक तो बयानिए की जंग तो है ही है, और पाकिस्तान का जो जवाबी बयानिया है या जवाबी हिकमत अमली है, उसमें आप ये कह लें कि वो 3 तरह की हो सकती है। एक तो जो जाली खबरें हैं, साइबर प्रोपेगेंडा है, उसका तोड़ है, उसका मुकाबला करना है। हकीकत पर मबनी जो डिजिटल मवाद है उसकी तख्लीक करनी है और उसको शाया करना है। LOC पर जो जवाब है अस्करी सतह पे, वो तो हम अभी भी दे रहे हैं, उसको मजीद भी उस हवाले से जो जब भी वहां जरूरत पड़ेगी तो उसका वो किया जाएगा मुकाबला। इसके साथ साथ जो सफारतकारी है, हमने देखा कि हालिया जो कन्फ्लिक्ट है पूरी दुनिया में, पाकिस्तान की सफारतकारी बड़ी मौसर नजर आई है। इसको मजीद बढ़ाने की जरूरत है, दुनिया में बताने की जरूरत है कि भारत दहशतगर्दी का असल जो मंबा है वो खुद है। जो वो ये कहता है कि मुझे पाकिस्तान की तरफ से दहशतगर्दी का निशाना बनाया जाता है, वो बिल्कुल झूठ है। हकीकत में वो खुद सरप्रस्त है दहशतगर्दों का। और DGSPR की जो ये प्रेस कॉन्फ्रेंस है, ये इस बयानिए को प्रमोट करने के लिए और दुनिया को बावर कराने के लिए काफी है। ये तमाम सबूत जिस तरीके से पेश किए गए हैं, इसको बार
बार इसको रिपीट करना है और सफारतकारी की सतह पे थिंक टैंक्स हैं वो इस पे काम करें, वर्किंग करें, और इसमें भी जो दुनिया के मध्य मुकाबल जो थिंक टैंक्स हैं, जो इस तरह के फोरम्स हैं, वहां पे भी आगाही पैदा करें और राब्ते करें। इसमें मिलिट्री पाकिस्तान की, इसमें अवाम, इसमें मीडिया, इसमें सब शामिल हैं। असल बात है सच को मुसलसल दोहराना। जो भारत का झूठ है ये तब ही बेनकाब होगा जब पाकिस्तान का जो सच है वो मुसलसल और मुदल्लल अंदाज में सामने आएगा। असल इस वक्त लड़ाई यही है। बाकी तो पाकिस्तान, जैसे DGISPR ने कहा, हम मुकाबला कर लेंगे, इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन चल रहे हैं, उनको मजीद ताकतवर बनाया जाएगा, और उसमें दहशतगर्दों को जिस तरीके से जो फितना अल हिंदुस्तान के हों या फितना अल खारिज के दहशतगर्द हों, उनको टारगेट भी किया जा रहा है, उनको मारा भी जा रहा है। उसके आदादोशुमार बताते हैं कि 2024 से का अगर डाटा निकालें तो 2025 के इन 5 माह में सिर्फ बलूचिस्तान में 200 से ज्यादा जो दहशतगर्द हैं फितना अल हिंदुस्तान के, उनको खत्म किया गया है। तो इस साल समझ लें तो फिर ये स्कोर और ज्यादा होगा। तो जो बहरहाल जो नुकसान है, जिस तरह से वो सॉफ्ट टारगेट्स पे आ गए हैं, जो शहरियों को और अभी मासूम बच्चों को खुजदार में जिस तरह शहीद किया है, तो ये सब दुनिया को भी बताने की जरूरत है। और कुलभूषण यादव का केस मैं समझता हूं फिर दोबारा हाईलाइट करने की जरूरत है, ताकि दुनिया को पता लगे कि ये दहशतगर्दी जो है ये भारत खुद कर रहा है। और मैं ये भी समझता हूं कि दुनिया को बहुत हद तक पता चल भी गया है कि पाकिस्तान की जो हिकमत अमली कामयाब रही है सफारती महाज पे भी और इंफॉर्मेशन डोमेन में भी, उसमें दुनिया इस वक्त भारत से पीछे हटी है, उसकी बात को संजीदगी से नहीं लिया जाता। तो अब हमें इसको मजीद आगे बढ़ाना है, और इसमें कोई शक नहीं है कि पाकिस्तान के अंदर से जो सपोर्ट भारत को पॉलिटिकली भी मिलती है, एक मखसूस जमात है, माजरत के साथ आपके सूबे में उसका बड़ा असर है। और वो फिर आप फील्ड मार्शल आसम मुनीर को देख लें, दोबारा से उन्होंने टारगेट करना शुरू किया। तो ये, और लेकिन उसमें आप ये चीज जरूर नोट करें कि अब उनको अवामी सतह पे तो बिल्कुल कोई सपोर्ट नहीं रही, उनका जो नेटवर्क है वो बहुत कमजोर हो चुका है। तो अब जो हार्ड स्टेट की पॉलिसी है पाकिस्तान की कि हार्ड स्टेट बनना चाहिए, उस पे हमें आगे बढ़ना चाहिए। तब ये जो कोई भी जमात है या कोई प्रोपेगेंडा करने वाले हैं, अनासर हैं, ये उनका कला कमा ये हतमी तौर पे होगा। और हार्ड स्टेट का जो मतलब है, जो मकसद है, वो जो आर्मी चीफ है वो खुद भी वाजे कर चुके हैं कि हार्ड स्टेट का जो मतलब ये है कि आइन और कानून की बालादस्ती हो और सख्ती से अमल हो। ये नहीं है कि यहाँ पे जो बड़े बड़े माफियाज हैं, बड़े बड़े जो यहाँ पे ताकतवर लोग हैं, या अवामी सतह पे आप कह लें जो मकबूल लीडर या बयानिया कह लें, तो वो आइन और कानून की परवाही ना करें, अपने आप को बालातर समझे। तो इसमें फिर रगड़े सबको, इसमें आइन और कानून की बालादस्ती नजर आनी चाहिए। जो आइन और कानून के खिलाफ चल रहा हो, चाहे वो आप बयानिए की जंग को देख लें, चाहे वो मुल्क को मुआशी तौर पे नुकसान पहुंचाने की उसमें आप देख लें, सियासी तौर पे, या इसके अलावा किसी तरह के भी जुर्म में वो मुलव्वस हो, तो उसके खिलाफ आपके मुल्क का आइन और कानून वो हरकत में आए, आइन के मुताबिक कानून हरकत में आए, और कोई माफी ना हो। बाकी रह गई बलूचिस्तान की बात, उसमें ईरान को यकीनी तौर पे साथ लूप में लेना जरूरी है। वहां ये जो ऑपरेशन है ये अब अगली सतह पे जाना चाहिए, ये नागुज़ीर हो चुका है। तो देखते हैं कि इस मामले में अभी आगे क्या होता है। लेकिन पाकिस्तान की जो हिकमत अमली है वो बहुत मौसर है हर महाज पे, और बड़ी जामे है, उसको उसी को आगे बढ़ाना चाहिए, और उसमें कोई गुंजाइश नहीं छोड़नी चाहिए नरमी की। जी बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। मेरे ख्याल में जितनी भी तजावीज़ आई है इस पर अमल दरामद हो भी रहे। और कल जब DGISPR साहब प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे तो खुर्रम आगा साहब जो कि सेक्रेटरी दाखिला है, उन्होंने एक बड़ी ख़बर दी है, और वो ख़बर ये है कि उन्होंने कहा है कि वज़ीर-ए-आज़म और वफाकी हुकूमत की हिदायत पर ज़ाहिर उसको अस्करी क़यादत की आशीर्वाद भी हासिल होगी, उनका इनपुट भी उसमें शामिल होगा कि नेशनल एक्शन प्लान की असर नौ तश्कील की जा रही है। हमने मसूद साहब ने जिस तरह बताया इसमें ये तमाम चीज़ें मौजूद हैं। तमाम शुरका का बहुत शुक्रिया, आप सब लोगों का भी बहुत शुक्रिया, मेरे प्रोड्यूसर ज़ीशान काका खेल का भी बहुत शुक्रिया कि उन्होंने इतने बड़े मेहमानों को एंगेज किया, और ख़ासकर सुनने वालों का कि अगर इन तमाम बातों में उन्होंने मालूमात की हद तक कोई 10% चीज़ें भी सीखे, मैंने तो बहुत सीखी हैं, तो मेरे ख्याल में हमारा मकसद पूरा हो गया। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।